ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ معیشت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کو بہترین علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 8 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور تعارف حاصل کریں گے۔ آیت نمبر 141 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس نعمت کا حق ادا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ باغات کا، زیتون، انار اور مختلف پھلوں کے درختوں اور مختلف فصلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن اپنے مزے لینے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو۔ غریبوں کو بھول جانا حد سے گزر جانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حد سے گزر جانے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو غریبوں سے محبت کر کے ان کا حصہ دے کے اس محبت کا ثبوت دو کہ واقعی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ پیارے بچوں، آپ اس آیت پر اس طرح عمل کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں پھل آئیں تو گھر میں کام کرنے والے ملازموں کا حصہ ضرور نکالیں، اور جو بھی پھل ان کو دیں صاف ستھرا اور اچھا والا دیں، کیونکہ جب ہم غریبوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے اچھا پھل نہ دیں، کیونکہ سب نعمتیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تو دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ جی پیارے بچوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 57 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے، جس طرح بارش کی برکت سے زمین نباتات اگاتی ہے، سب کو رزق پہنچاتی ہے، بالکل اسی طرح نبوت کی برکت سے یعنی قرآن سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، ہدایت پا جاتا ہے،
جس طرح بارش سے زرخیز زمین کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح بچوں ہدایت سے، قرآن سے صرف نرم دل رکھنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں، جس طرح بارش سے خشک اور بنجر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن مردے بھی زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بارش سی برسے گی اور چھوٹی چھوٹی کونپلوں کی طرح انسان بھی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ان نعمتوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں، کیوں دی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، ہمیں ان کا صحیح استعمال کرنا ہے، دوسروں کو بھی بانٹنا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم قبروں سے زندہ ہو کر نکالے جائیں گے، تو ہمیں اپنا وقت دنیا میں ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ جی پیارے بچوں، پہلے تھوڑا سا قوم سمود کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قوم سمود کون تھی۔ سے تقریباً 7,000 سال پہلے قوم عاد عربوں کی قدیم اور پرانی قوم تھی۔ یہ قوم عاد احقاف کے علاقے میں رہتی تھی، جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان میں آباد تھا۔ قوم عاد نوح علیہ السلام کی قوم کی جانشین تھی اور بہت ہی ترقی یافتہ اور قد آور قوم تھی۔ اور بچوں، اس قوم نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ جب اس قوم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اپنے نبی ہود علیہ السلام کو عذاب لانے کے لیے کہا، تو 7 دن اور 8 رات مسلسل تیز آندھی چلتی رہی، جس نے انہیں پٹک پٹک کر گرایا اور سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہجرت کر گئے تھے، اور یہ عاد ثانیہ یعنی قوم سمود کہلائے۔ قوم سمود عرب کی ایک قدیم ترین قوموں میں سے دوسری قوم ہے، جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ قوم سمود موجودہ زمانے کے مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز میں آباد تھی۔ حجاز کو پرانے زمانے میں حجر بھی کہا جاتا تھا، یعنی پتھر والے، کیونکہ پہاڑوں میں اپنے گھر اور محل بناتے تھے۔ قوم سمود تقریباً 1800 قبل مسیح میں آباد تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1800 سال پہلے آباد تھی۔ ان کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ قوم انجینئرنگ میں حیرت انگیز طور پر ترقی یافتہ تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل بنائے۔ قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا اور معجزہ مانگا تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ کے نیچے سے ایک اونٹنی بطور معجزہ نکالی، جو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ ایک ہی کنواں تھا اور یہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ ایک دن قوم کے سب جانور پانی پیتے تھے اور ایک دن
یہ اکیلی اونٹنی سارا کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ اب باریاں مقرر ہو گئیں، ایک دن اونٹنی کا، دوسرا دن باقی سب جانوروں کا۔ پیارے بچوں، یہ اونٹنی کا معجزہ پہلا معجزہ تھا۔ اس سے پہلے کسی نبی پر کوئی معجزہ نہیں آیا تھا۔ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتی تو ہلاک کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، کیونکہ مسلمان آخری امت تھی، اور اگر یہ بھی معجزہ دیکھ کر حق کا انکار کر دیتی تو ہلاک ہو جاتی۔ قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ اونٹنی کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے بلکہ اونٹنی کو مار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جی بچوں، جب قوم سمود نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے انہیں کھا لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے مطالبے بھی مانے، معجزے بھی دیے، پھر وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو دردناک عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک معجزہ ہی ہے۔ یہ زندہ لوگوں کے لیے زندہ کتاب ہے، ان کے مسائل کا حل بتاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ ہم دنیا میں اس کو خوبصورت دوست بنائیں گے، اس کو تجوید، ترجمہ اور تفسیر سے سیکھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن قبر کے اندھیروں میں ہمارا دوست بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے روز وقت نکالنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، ہمارا پارہ نمبر 8 آج مکمل ہو گیا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔